السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یوسف انشاءاللہ کرتے ہیں، آیت نمبر 80 سے آج ہم نے کرنا ہے، اور اس میں تھوڑا سا آپ کو یاد ہوگا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو روکنے کے لیے ایک تدبیر کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تدبیر میں سبحان اللہ ان کے لیے ایسی تدبیر کر دیتے ہیں کہ بنیامین کو یوسف علیہ السلام باعزت اپنے پاس روک سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آج آگے پڑھتے ہیں۔ فلما استیئسوا، پھر جب مایوس ہو گئے، منہ اس سے، خلصوا وہ سرگوشیاں کرنے لگے، خلصوا وہ اکیلے بیٹھے، نجیاً سرگوشیاں کرنے کو، قالا کہا، کبیرہم ان کے بڑے نے، الم تعلموا کیا نہیں تم جانتے، انا بے شک اباکم تمہارے باپ نے، قد اخذا کہ تحقیق لیا تھا، علیکم تم سے، موثقاً پختہ عہد، من اللہ کے ساتھ، یعنی یہ کہ اللہ سے، یعنی تم نے اپنے باپ کے ساتھ اللہ کی قسم کھا کر یہ عہد لیا تھا، ومن قبل اور اس سے پہلے، ما فرطتم جو زیادتی تم کر چکے، فی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، فلن ابرہا تو اب ہرگز نہیں میں ٹلوں گا، الارض زمین سے، حتیٰ یہاں تک کہ یأذن اجازت دے لی مجھے ابھی میرا باپ، او یحکم اللہ یا کوئی فیصلہ کر دے اللہ لی میرے لیے، وہو خیر الحاکمین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ تو اب جس وقت بنیامین پر چوری کا الزام لگا ہے اور ان کو پھر ان بھائیوں کے قانون کے مطابق ہی وہاں پر رکنا پڑا، تو اب یہ سارے، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے درخواست بھی کی کہ وہ بنیامین کی جگہ پر ان میں سے کسی کو رکھ لیں، کیونکہ وہ اپنے باپ کو پیچھے پختہ عہد دے کر آئے تھے، اللہ کی قسم کھا کر یہ وعدہ دے کر آئے تھے کہ وہ بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے جب ان کو جواب دے دیا کہ نہیں، ہم تو اسی کو اپنے پاس رکھیں گے جس کے سامان سے ہم نے چوری کا پیالہ برآمد کیا ہے، تو اس کے بعد اب یہ ایک سائڈ پر ہو کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت یہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا پلان، مار ڈالنے کا پلان کیے ہوئے تھے، اس وقت بھی ان بھائیوں میں سے یہودا نے، یعنی جو بڑا ان کا ایک بھائی تھا، اس نے بھائیوں کو اس بات پر مائل کیا تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی بجائے کنویں میں پھینک آئیں، تو اس وقت بھی وہی بھائی بولا، ان میں سے کہنے لگا کہ میں تو اب یہاں سے نہیں ٹلنے کا، کیونکہ تمہیں یاد نہیں ہم اپنے باپ کو پختہ عہد دے کر آئے تھے کہ ہم بنیامین کی ہر صورت میں حفاظت کریں گے، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی یاد کرایا کہ تم پہلے سے ہی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی زیادتی کر چکے ہو، تو اب میں تو یہیں پہ رکا ہوا ہوں، تم لوگ ہی باپ کے پاس جاؤ، اس کو بتاؤ، پھر جو بھی باپ مجھے اجازت دے، اور یا پھر یہ کہ اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ پھر آگے فرمایا، ارجعوا لوٹ جاؤ، الی ابیکم اپنے باپ کی طرف، فقولوا تو کہو، یا ابانا ہمارے ابا جان، انا بے شک ابنکا تیرے بیٹے نے، سرقہ چوری کی، وما شہدنا اور نہیں تھے ہم شاہد، یعنی ہم نے دیکھا نہیں، الا مگر، بما ساتھ اس کے جو علمنا ہم کو معلوم ہوا، وما کننا اور نہ تھے ہم، للغیب غیب کے لیے، حافظین اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو اب یہاں پر وہ کہنے لگا کہ میں تو اپنے باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں سمجھتا، تم لوگ خود ہی جاؤ اپنے باپ کے پاس اور اس کو کہو کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، یعنی گمشدہ پیالہ تو اس کے سامان سے نکلا تھا، تو لیکن یہ ہے کہ ہم نہ تو اس طرح اس غیب میں اس کی حفاظت کرنے والے تھے کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اس طرح سے چوری کا الزام اس پر لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ جو بھی انہوں نے، جو ان کے علم میں تھا وہ آگے بتایا انہوں نے، یعنی جب ان سے چور کی سزا پوچھی گئی تو ہم نے وہی بات بتا دی جو ہم جانتے تھے، یعنی جو شخص چوری کرے وہ اس شخص کی غلامی میں 1 سال رہے جس کی اس نے چوری کی ہے، لیکن ان کو تو یہ خبر نہیں تھی، وما کننا للغیب حافظین، وہ اس بات کو تو نہیں جانتے تھے کہ ان کا یہ بیان انہی پر لاگو ہونے والا ہے اور ان کا چھوٹا بھائی ان سے روک لیا جانے والا ہے۔
پھر فرمایا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي، اور پوچھ لو بستی والوں سے وہ جو کننا تھے ہم فیہا اس میں، والعیرہ اور قافلے والوں سے الَّتِی وہ جو اقبلنا ہم آئے ہیں فیہا اس میں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم سچے ہیں۔ اور پھر یہاں پر ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ معلوم تھا کہ باپ پہلے سے ہی ان پر اعتبار نہیں کرتا، تو وہ کہنے لگے کہ اگر آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے تو پھر اہل مصر سے دریافت کر لیجئے یا اس قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جو ہماری ہمراہی میں تھے، تو ان گواہیوں سے آپ کو یقین آ جائے گا کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچی بات ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور البتہ ہم سچے ہیں۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہ کس امتحان میں ڈالے گے کہ اس دفعہ وہ سچ میں ہیں، لیکن اب پھر ان کو اپنے لیے گواہیاں پیش کرنی پڑ رہی ہیں اور خود کو ثابت کرنے کے لیے کہ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ کہ ضرور ہم سچے ہی ہیں۔ قولا کہا یعقوب علیہ السلام نے بل سولت کوئی نہیں آسان کر دیا لکم تمہارے لیے انفسکم تمہارے نفسوں نے امرن ایک معاملے کو فصبر جمیل تو صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ بہترین بات کیا ہے کہ صبر ہی کیا جائے۔ فصبر جمیل اصل اللہ قریب ہے کہ اللہ یعنی کہ لے آئے میرے پاس بہم ساتھ ان کو جمیعاً سب کے سب کو۔ سبحان اللہ، یعقوب علیہ السلام نے وہی بات کہی ہے جو کہ یوسف علیہ السلام کے کھو جانے پر انہوں نے کہی تھی۔ پھر فرمانے لگے انہو بے شک وہ هو العلیم الحکیم، وہ خوب علم والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو دو صفاتی نام ہیں العلیم اور الحکیم، یہ قرآن میں بارہا بار اکٹھے ہی آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ شخص حکیم مکمل طور پر ہو نہیں سکتا جو علم والا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم مطلق ہے، کامل ہے، اس کا اپنا ذاتی ہے، اور اس اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ماضی حال مستقبل ہر طرح کی باتوں کو جانتے ہیں، تو وہی ایسے حکیمانہ فیصلے فرما سکتے ہیں۔ وہ الحکیم ہیں، کوئی بھی شخص ہم میں سے نہ تو العلیم ہو سکتا ہے نہ ہی الحکیم۔ اور یہ یہاں پر بیانی وہی الفاظ یعقوب علیہ السلام دہرا رہے ہیں جب برادران یوسف نے آ کر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد رات کو روتے ہوئے ایک جھوٹا قصہ سنایا تھا۔ تو اب کی بار بھی آ کے دیکھیں کہ ان کا انداز جو ہے کہ انہوں نے لان تان نہیں کی بیٹوں کو، بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ کوئی نہیں، ایک معاملے کو تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے آسان کر دیا۔ اس میں جو اہم بات ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت یوسف علیہ السلام نے بنیامین پر چوری کا الزام لگا، تو اس وقت بھائیوں نے یہ نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے کسی نے اس کے سامان میں یہ چیز رکھ دی ہو، بلکہ وہ یہ کہنے لگے کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یعنی آپ یعقوب علیہ السلام کی بصیرت دیکھیں کہ کہنے لگے، حالانکہ اب ظاہر ہے بیٹوں نے واقعہ بھی پورا بیان کیا ہوگا، تو یعقوب علیہ السلام کی بصیرت دیکھیں کہ صرف اتنی بات کہی ہے کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بات کو آسان کر دیا۔ یعنی جس وقت تم نے یہ سنا کہ بنیامین نے چوری کی ہے، تو کیا تم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ کسی شخص کے سامان سے کسی گمشدہ چیز کا برآمد ہو جانا اس بات کا یقینی ثبوت نہیں ہے کہ اس شخص نے ضرور چوری کی ہوگی؟ ٹھیک ہے، ممکن ہے کسی دوسرے نے اس کے سامان میں وہ چیز رکھ دی ہو، جیسے کہ بنیامین کے معاملے میں تو یہی ہوا ہے نا، ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ اور پھر یہ کہ پیچھے جو آیت گزری ہے نا، میں اس میں بتاتی ہوں، آیت نمبر 77 میں، کہ بھائیوں نے آگے سے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے چوری نہ کی ہو، کسی نے اس کے سامان میں چوری کا مال رکھ دیا ہو، بلکہ انہوں نے کہا تھا قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی اس سے قبل چوری کی تھی۔ یعنی ایسی بات کر کے، یعنی یوسف علیہ السلام پر بھی چوری کا الزام لگا کر انہوں نے دراصل بنیامین پر لگے ہوئے الزام کو پختہ تر بنا دیا۔ تو اس سے دو باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا پختہ یقین تھا کہ میرے یہ بیٹے چور نہیں ہو سکتے، اور دوسرے یہ کہ برادران یوسف اپنے ان دونوں چھوٹے بھائیوں سے ہمیشہ بدگمان ہی رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اسی لیے آگے فرمانے لگے، اور ان پہ زیادہ یعنی لان تان بھی نہیں کی، فصبر جمیل تو صبر ہی بہترین ہے، یعنی ان سے کچھ لعنت ملامت نہیں کی، درگزر سے کام لیا، حالانکہ اس واقعے نے ان کے پرانے زخم کو بھی ہرا بھرا کر دیا تھا۔
اور اسی لیے تو آگے کہنے لگے اص اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، کہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب کہ اللہ ان سب کو اکٹھا میرے پاس لے آئے. یعنی ایک بیٹا اور بھی تو وہاں پر رہ گیا تھا، اس کے بعد اس کے لیے بھی اشارہ ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسے حالات میں پھنس جاتے ہیں کہ فتنہ اور آزمائش آپ کے اپنے پیاروں کی طرف سے آئی ہوتی ہے، تو پھر وہاں پر پھر کیا ہے کہ صبر ہی بہتر ہے. اور صبر بھی وہ ایسا جو جمیل ہوگا. میں کروں گا، صبر کروں گا اور جمیل صبر کروں گا. وتولی عنہم، اور وہ انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا. وقالا، اور کہنے لگے یا آصفہ، ہائے افسوس، علی یوسف، یوسف علیہ السلام پر. وابیضت عیناہ، اور سفید ہو گئی تھیں اس کی دونوں آنکھیں. من الحزن، غم کی وجہ سے. وہو کظیم، اور وہ غم کے گھونٹ بھر رہے تھے، یعنی سخت غمگین تھے. تو پرانا زخم یوسف علیہ السلام کا بھی یاد آیا، تو منہ سے ہائے یوسف کے الفاظ نکل گئے. اور یوسف علیہ السلام کا غم تو آپ کی رگ رگ میں سرایت کر چکا تھا، اور یعنی کہ ایسا غم جو کہ دل کے اندر بھر چکا تھا. وہ قظیم، تو وہ جیسے اندر لبالب بھر چکا تھا غم. اور ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز غم کے مارے اندر ہی اندر جب آپ اس کو لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے گلے تک وہ بھر گیا ہے، لیکن پھر بھی شکوہ شکایت یا بیقراری زبان سے نہیں نکل رہی تھی. سب کچھ ضبط ہی کیے جا رہے تھے، اور اس کا اثر ان کی آنکھوں پر پڑا تھا. وابیضت عیناہ من الحزن، تو آنکھیں اس کی سفید ہو گئی تھی غم کے مارے، تو وہ غم کے گھونٹ بھر رہے تھے. اور بیٹوں کا رویہ دیکھیں. قالو، وہ کہنے لگے تاللہ، قسم اللہ کی، تفتح، تو ہمیشہ رہتا ہے، تذکر یوسفہ، یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے، حتیٰ تکونا، یہاں تک کہ تو ہو جائے، ہردن، بیمار یا بیکار، او تکونا من الحالکین، یا تو ہو جائے ہلاک ہونے والوں میں سے. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ایسے ہی تو نہیں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو اتنا محبوب رکھتے تھے. اب یہاں سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کردار کس طرح واضح ہو کر سامنے آ رہا ہے کہ باپ کے غم اور حزن کو ان کو تکلیف نہیں ہے، بلکہ الٹا کہنے لگے. پھر وہی حسد جو تھا وہ زبان پر آ گیا کہ تم تو ہمیشہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے رہتے ہو، یہاں تک کہ تم بیکار یا بیمار ہو جاؤ یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاؤ. تو جیسے میں نے ابھی کہا کہ بعض اوقات حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ کے اپنے ہی پیارے آپ کے ساتھ اس طرح بات کرنے لگتے ہیں، تو پھر صبر کا دامن انسان تھامے رکھے. اور یہی دراصل صبر جمیل ہے نا، جو یہاں سے ہمیں نظر آ رہا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے قولا، کہا، انما، بے شک، اشکو، میں تو شکایت کرتا ہوں، بسی، اپنی پریشانی کی، وحزنی، اور اپنے غم کی، اللہ، اللہ کی طرف، وعالم، اور میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. تو یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہی جواب دیا کہ میں تمہیں تو نہیں کچھ کہتا، تم نے جو کچھ چاہا کر لیا. میں تو اپنی پریشان حالی کو، اپنی مصیبت کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اسی سے صبر کی توفیق چاہتا ہوں. اور اللہ ہی کی طرف سے میں یہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یوسف ابھی زندہ ہے، جسے اللہ نے مجھ سے دور کر دیا ہے. اور ظاہر ہے کہ یعقوب علیہ السلام یہ بات اپنے اس خواب کی بنا پر بھی اپنے نہیں، یوسف علیہ السلام کے اس خواب کی بنا پر بھی کہہ رہے تھے جو ان کو آیا تھا، اور ان کو یہ یقین تھا کہ یقیناً یوسف علیہ السلام زندہ ہوں گے اور کسی نہ کسی دن ان سے ملاقات ہوگی اور خواب پورا ہوگا. تو یہی وہ بات تھی جسے یعقوب علیہ السلام تو جانتے تھے، لیکن ان کے بیٹے نہیں جانتے تھے، اور آپ اپنے بیٹوں کو یہ بتانا بھی نہیں چاہتے تھے. ظاہر ہے کہ وہ چیز جو ابھی تک یعنی وقوع پذیر نہیں ہوئی تھی، وہ جانتے تھے کہ بھائی یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے ہیں، تو پھر تو وہ مزید حسد میں کچھ اور کر بیٹھیں یا جل بھن نہ جائیں. پھر اس کے بعد فرمایا یا بنی، جا، اے بیٹو، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا، تو ٹو لگاؤ، من یوسف، یوسف علیہ السلام کے لیے، واخیہ، اور اس کے بھائی کی، ولا تیأسوا، اور نہیں مایوس ہو، من روح اللہ، اللہ کی امید سے، یعنی اللہ کی رحمت سے، انہ، بے شک وہ، لا ییأس، نہیں مایوس ہوتے، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرون، مگر وہی جو کافر لوگ ہوں. تو اب وہ خواب جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا، اسی کے یقین کی بنا پر یعقوب علیہ السلام نے اب یہاں پر یہ بات کی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام کی حکمت بھی ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں پر، اور یہی چیز ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنے لیے اپلائی کرنی ہے کہ صبر تو وہ کر رہے ہیں، فصبر جمیل، اور بیٹوں کو لان تان نہیں کر رہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول خراب نہیں ہوتا. ظاہر ہے اب 2 بیٹوں کو 3 بیٹوں کو تو وہ کھو چکے ہیں،
لیکن باقیوں کو لعنت ملامت کر کے اس سے ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آنے والا، بلکہ الٹا جیسے بھی بتایا کہ اگر وہ یہ ظاہر کر دیتے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں کیونکہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، تو یہ بیٹے مزید جلن کا شکار ہو کے ان سے ہی دور ہٹ جاتے اور کسی بھی تو کام نہ کرتے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ صبر کا پھل واقعی میٹھا ہوتا ہے، وہیں پر ہی آپ کو یعنی بھلائی بھی پہنچ رہی ہوتی ہے نا، لیکن صبر کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہم بے صبرے ہو کر کیا کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہمارے بچے ہمارا جتنا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، جو گھر میں ہماری فرما برداری کر رہے ہیں، جتنا کام کر رہے ہیں، ہماری ایکسپیکٹیشن ان سے بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اور یعنی یہاں پر تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی تو بات اور ہے، لیکن میں ویسے اپنی زندگی میں اس کی مثال دینا چاہ رہی ہوں کہ ہم ان سے کچھ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد سے، یا اولاد کے علاوہ بعض اوقات اسٹوڈنٹ سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، بعض اوقات ازواج سے، ماں باپ سے۔ تو ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ جب کبھی ان میں اپنی توقعات سے کم تر کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہم اتنا زیادہ ڈس ہارٹ ہوتے ہیں یا بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ اور ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں، اخلاق ہمارا اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ ہم ان کی اچھائیوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب آپ کے منہ سے کوئی برائی کی بات نکلتی ہے تو ظاہر ہے اگلا بھی تو کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، تو وہ بھی بدلے کا معاملہ کرتا ہے، اور جتنا کام وہ کر رہا ہوتا ہے پھر وہ بھی نہیں کرتا، آپ اس کی اس بھلائی سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھی تو آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ تو صبر ایک ایسی چیز ہے جس کا پھل آخرت میں تو ملے گا ہی، کیونکہ وہ غرفہ دیے جائیں گے نا، بلند بالا خانے دیا جائیں گے، بما صبروا، بے وجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں ہائی رائز بلڈنگز ہمیں کتنی پسند آتی ہیں نا، اور ایسی جگہوں کا کرایہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، ایسی جگہوں کا پر سرمایہ لگانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، تو وہاں پر ایسے بالا خانے ان لوگوں کو دیے جائیں گے جنتوں میں جنہوں نے دنیا میں صبر کیا ہوگا۔ تو صبر کا معاملہ بہت ہی گہرا ہے اور واقعی مشکل کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کرنے والوں کے پاس آ جاتی ہے نا۔ آپ حقیقتاً محسوس کرتے ہیں کہ جیسے اللہ کی طرف سے فرشتے آپ کے لیے حاضر ہوں اور آپ کے تسلی اور دلاسا دے رہے ہوں، اور جو ہی آپ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑتے ہیں آپ کو ہاتھ سے وہ مدد جاتی ہوئی بھی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آخرت میں تو جو اس کے فائدے ہیں، دنیا میں ہی آپ صبر کا پھل پاتے ہیں، ایک طرح کی نا، یعنی کہ ایک منزل ہے جس سے گزرنا پڑتا ہے، جیسے بالکل ایسے جیسے شدید گرمی کا روزہ رکھنا، یا اسی طرح تو کیا ہوتا ہے کہ ہم صبر کرتے چلے جاتے ہیں تو آخر میں ہم افطار کے وقت جو پانی پیتے ہیں یا کھجور کھاتے ہیں اس کا جو مزہ ہوتا ہے وہ ہمیں عام زندگی میں نہیں آ رہا ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو صبر کا پھل واقعی میٹھا ہوتا ہے، دنیا میں ہی انسان کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر تگ و دو بھی بہت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی عطا کر دیں، اور خاص طور پر صبر جمیل۔ صبر جمیل یہ ہے کہ آپ عفو و درگزر سے کام لیں، لان تان بھی نہ کریں، پلٹ کے جواب بھی نہ دیں، کیونکہ وہ چیز تو آپ نے پھر صبر کر لی نا اور اجر اللہ کے ذمے ہو گیا، تو پھر لوگوں کے سامنے کیوں ذکر کیا جائے کہ میں نے فلاں موقع پر صبر کیا اور میں تمہارے لیے یہ کر رہی ہوں، یعنی کہ شو آف کیوں کیا جائے پھر۔ تو اب یہاں پر جب انہوں نے کہا کہ وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ بات بیٹوں پر ظاہر نہیں کی، اور پھر انہیں کہا ہے کہ اب تم ہی جاؤ اور ذرا ان بھائیوں کو یعنی کہ بھیجا ہے کہ یوسف کے متعلق جا کے ذرا تلاش کرو، یعنی ان سب کے متعلق ذرا جا کے تم تجسس کرو اور اللہ کی رحمت سے نہ مایوس ہو جانا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو ظاہر ہے یہ تو پتہ تھا کہ بنیامین کہاں ہے اور اس کا بھائی کہاں ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا، لیکن ہو سکتا ہے انہوں نے ایک تخمینہ یا گمان لگایا ہو کہ جس قافلے نے اسے کنویں سے نکالا ہوگا وہ مصر کو جا رہا تھا، تو شاید وہ مصر میں ہی ہو، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اگر وہ زندہ تھا تو اگر وہاں سے وہ کسی قافلے کے ساتھ گیا ہے تو مصر کی طرف گیا ہو۔ تو اس دفعہ بھی پھر انہوں نے تو سوری میں نے یہ کہنا تھا کہ بھائیوں کو تو تھوڑا بہت علم تھا کہ جس کنویں میں ڈالا تھا اس کو، تو وہاں سے اگر کسی قافلے نے نکالا ہے تو شاید مصر میں ہی ہو، ٹھیک ہے؟ اور یعقوب علیہ السلام نے یہاں پر جو کہا نا کہ یوسف اور اس کے بھائی کے دونوں کے لیے کوشش کرو کہ وہ ہمیں مل جائیں، تو تیسرے بیٹے کا جو مصر میں ہی رہ گیا تھا اس کا نام آپ نے نہیں لیا،
کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ وہ تو خود اسی مقصد کے لیے وہاں پر ٹکا ہوا ہے کہ بنیامین کے حالات کی نگہداشت کرے، اور جب کوئی رہائی کی صورت ممکن ہو تو اسے بروئے کار لائے، اور انہیں تاکید کی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ یہ تو کافر ہی ہیں جو کہ مایوس ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں ایک اور سیکھنے کا سبق ملتا ہے کہ مایوسی کفر ہے، اللہ کی رحمت سے انسان مایوس نہ ہو، جب وہ صبر پر کاربند ہو جائے تو صبر کرتا رہے، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے بہت صبر کر لیا، ٹھیک ہے، تو وہ دراصل مایوسی ہی ہوتی ہے جو کہ اللہ کی ذات سے نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بھائیوں نے پھر کیا کیا کہ بھائیوں نے اب اس دفعہ پھر مصر کی طرف ہی رخ کیا ہے، کہ بنیامین کے متعلق تو ان کو یقین تھا کہ اس کو شاہ مصر نے رکھ لیا ہے، تیسرا بھائی بھی ادھر ہی تھا، اور ساتھ میں کچھ تھوڑی بہت پونجی بھی مہیا کر لی کہ قحط سالی کے زمانے میں کچھ غلہ ہی لے آئیں گے اور اپنے بھائیوں کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کوشش بھی کریں گے۔ اور یہاں پر آ کر انہوں نے فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ داخل ہوئے اس پر یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس، قالوا وہ کہنے لگے یا ایہا العزیز اے عزیز، مسنا چھوا ہم کو، واہلنا اور ہمارے گھر والوں کو، الضر تکلیف، وجئنا اور لائے ہیں ہم ببضاعۃ ساتھ کچھ پونجی، مزجاۃ حقیر سی، فاوفی تو پورا پورا دے دیجئے، لنا ہمیں، القیلہ پیمانہ، وتصدق علینا اور ہم پر صدقہ کیجئے، ان اللہ بے شک اللہ یجزی المتصدقین صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے ہیں اور ان سے اب پھر انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں تکلیف پہنچی ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، تو ہم اپنے ساتھ تھوڑی سی پونجی بھی لے کر آئے ہیں تاکہ آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں، ہم کو خیرات دیں، بے شک اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک طرح سے کلائمیکس ہو رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا قالا حل علمتم، کیا جانتے ہو تم، ما فعلتم جو تم نے کیا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ، و اخیہ اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون جب تم لا علم تھے۔ تو اب یوسف علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، انہوں نے یہ سب کچھ ان کو بتا دیا، اور انہیں کہنے لگے کہ تمہیں کچھ وہ واقعہ یاد ہے جو سلوک تم نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام سے کیا تھا، اور ظاہر ہے بعد میں تو جو تم اس کے بھائی کے ساتھ کرتے رہے ہو، ٹھیک ہے، اور پہرایا بھی انہوں نے ایسا اختیار کیا جس سے انہیں مزید ندامت نہ ہو، یعنی جو کچھ تم کرتے رہے اذ انتم جاہلون، اس وقت جب تم لا علم تھے، یعنی تمہیں اتنا یہ علم نہ تھا، سبحان اللہ۔ اب یہاں سے یوسف علیہ السلام کے کردار کی بلندی دیکھیے کہ بھائیوں کو کہنے کا انداز کیا ہے، یعنی انہیں کوئی جتلایا وغیرہ نہیں ہے، یا انہیں لان تان نہیں کی کہ دیکھو کہاں تم نے مجھے کنویں میں پھینکا اور اس وقت میں بادشاہ کے دربار میں تم میرے سے ہی درخواست کر رہے ہو، اور تم اپنے آپ کو دیکھو اور میں کس مقام پر ہوں، سبحان اللہ، نہیں، کہنے لگے اذ انتم جاہلون، تو وہ کہنے لگے قالو انک لانت یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں، قالا یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی، کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، تحقیق احسان کیا اللہ نے ہم پر، انہ بے شک وہ، من یتقی جو تقوی اختیار کرتا ہے، ویصبر اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ تو بے شک اللہ لا یضیع نہیں ضائع کرتا اجر المحسنین، محسنین کا یعنی احسان کرنے والوں کا اجر۔ تو اب یہاں پر انہوں نے فرما دیا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور میرا بھائی میرے پاس ہے بنیامین، جس کو اب میں نے روکا تھا پچھلی دفعہ، تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیسی رحمت فرمائی، اور طویل جدائی کے بعد ہمیں ملا دیا، ذلت کو عزت سے بدل دیا، تکلیف کو راحت سے، تنگی کو آرام و سکون سے بدل دیا۔ جس بھائی کو تم نے پھینک دیا تھا یعنی کنویں میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر کیسا احسان کیا، اور کہ پورے مصر کی حکومت اسے عطا فرما دی ہے۔ اللہ حقیقتاً جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ اختیار کرتا ہے اور صبر کے ساتھ استقامت اختیار کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یہاں سے سیکھنے کی کیا باتیں پتہ چل رہی ہیں، خاص طور پر جیسے رمضان المبارک ہے تو تقوی کا حصول بہت ضروری ہے نا، اللہ سے ڈرتے ہوئے انسان ہر معاملہ کرے، اللہ کے لیے اپنے روزے کو، اپنے ہر عمل کو، اپنی ہر عبادت کو خالص کر لیں اور صبر کریں، ٹھیک ہے، تو اور احسان کا معاملہ کرنا، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کرتا ہے نا، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے ساتھ فلاں نے کیا کیا تھا،
وہ پھر اپنے عمل پر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے نا. یہی احسان ہے نا کہ دوسرے کو اس کے حق سے بڑھ کر دے دینا اور اپنے حق سے کم پر راضی ہو جانا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی یہ خصوصیات اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں، تقویٰ کی، صبر کی اور احسان کی. یعنی دوسروں کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے، جو یعنی بہترین معاملہ ہو، جو ہم اپنی حیثیت کے استطاعت کے مطابق کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ نہ دیکھیں کہ فلاں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا اور فلاں نے کیا کیا تھا، بلکہ جب ہم نیت اللہ کے لیے خالص کر لیں گے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے تو حقیقتاً ہم آسانی کے ساتھ احسان بھی کر سکیں گے. اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کا اجر ضائع نہیں جاتا، آخرت میں بھی نہیں اور دنیا میں بھی انسان کو اس کا اجر عطا کیا جاتا ہے. قولو، وہ کہنے لگے، تاللہ، قسم اللہ کی، لقد آثرک اللہ علینا، تحقیق ترجیح دی تجھ کو اللہ نے ہم پر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یقیناً ہم ہی البتہ خطا کار تھے. اب سیدنا یوسف علیہ السلام کے اس جواب پر ان کے اپنے کارنامے ان کی آنکھوں کے سامنے پھر گئے، اور یعنی انہوں نے تو نہیں جتلایا یوسف علیہ السلام نے، لیکن ظاہر ہے جب مجرم کے ساتھ اس طرح احسان کا معاملہ کیا جائے تو وہ اگر اس میں خیر باقی ہو تو وہ خود ہی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے نا. تو برملا اعتراف کیا، کہنے لگے کہ بے شک ہم ہی غلط کار تھے اور آپ کو اللہ نے ہم پر ترجیح دی، آپ حقیقتاً اسی عزت کے مستحق تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، جس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی یہ کہ آپ اس وقت شاہ مصر ہیں اور بادشاہ کی پوزیشن پر ہیں، اور ساتھ ہی کہنے لگے اور پھر ظاہر ہے ان کننا لخاطئین، تو اپنی غلطیوں کا بھی اعتراف کیا کہ یعنی دل میں ظاہر ہے کچھ ڈر بھی ہوگا کہ ہماری سابقہ گناہوں پر ہمارا مواخذہ نہ ہو جائے. اور یوسف علیہ السلام بھی اس کو پا گئے، کہنے لگے لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں، یغفر اللہ، معاف کر دے، لکم تمہیں، اللہ، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کے اندیشے کو بھی پا لیا کہ وہ کہہ رہے تھے وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، تو انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے جو ہو چکا سو ہو چکا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، کوئی سرزنش نہیں، اور آئندہ میں تمہاری ایسی تقصیر کا ذکر بھی نہیں کروں گا، میں نے تم سے سب کچھ معاف کر دیا. اور یہ جو کہا نا یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہیں بخش دے، تو مطلب اس کا یہی تھا کہ میں نے تو تمہیں معاف کر دیا اور اب اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ بھی تمہیں معاف کر دے، اور مجھے قوی امید ہے کہ وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا، کیونکہ وہو ارحم الراحمین، وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اذهبوا بقمیصی، لے جاؤ میری قمیص کو، حاضہ اس کو، فالقوہ، تو ڈال دو اس کو، علی وجہی ابی، میرے باپ کے چہرے پر، یاتی، وہ چلا آئے گا، بصیراً، دیکھتا ہوا، واتونی، اور لے آؤ میرے پاس، باہلکم، اپنے گھر والوں کو، اجمعین، سب کے سب کو. تو اب اس کے بعد جب یہ سب کچھ تو یہاں سے ان کو مل گیا، تو اب وہ کہنے لگے کہ اب میری اس قمیص کو لے جاؤ اور اس کا میرے باپ کے چہرے پر ڈالو تو وہ دیکھتا ہوا آ جائے گا اور سب کو میرے پاس لے آنا. ٹھیک ہے. یعنی میری اس قمیص کو دیکھ کر، یعنی جب میں میرے باپ کے چہرے پر اس کو پھیرو گے تو اس کی بینائی بحال ہو جائے گی. ٹھیک ہے. سبحان اللہ، غم کی وجہ سے بینائی جاتی رہی تھی، اور جب یوسف علیہ السلام کے وصال کی خبر سنیں گے تو بینائی واپس بھی آ جائے گی. یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ قمیص کا معاملہ نہیں ہے کہ قمیص میں کوئی ایسا جادو تھا، بلکہ یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک وہ معجزہ ہے اور ایک احساس ہے محبت کا کہ جس کی وجہ سے ان کی بینائی واپس آئے گی نا، کہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ان پر غم ڈالا اور اس کی وجہ سے ان کی بینائی گئی بیٹے کے غم میں رو رو کر، تو اب اسی بیٹے کے ملنے کی خبر سن کر وہ واپس آئے گی. اور کہا کہ سب کو ادھر لے آنا. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ، اور جب روانہ ہوا، جدا ہوا قافلہ، قَالَ أَبُوهُمْ، ان کے باپ نے کہا، انی، بے شک میں، لَأَجِدُ، میں پاتا ہوں، ریحَ یوسف، یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو، لولا، اگر نہیں، ان، یہ کہ تفندون، تم مجھے بہکا ہوا سمجھو. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو سینکڑوں میل دور کنعان میں سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے جدا شدہ بیٹے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. اور سبحان اللہ، اب یہاں پر یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے
کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا اس وقت تو ایسا کچھ بھی ان کو محسوس نہیں ہوا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا کردہ علم ہوتا ہے جس کو یا وحی ہے جس کو انبیاء کی طرف ڈالا جاتا ہے، یا الہام ہے جو عام لوگوں کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ ان کے گھر کے پاس کنویں میں کتنے عرصے تک یوسف علیہ السلام رہے، لیکن اس وقت تو ان کو علم نہیں ہوا. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی غیب کا علم ہوتا ہے، اور وہ جتنا اس میں سے عطا کرنا چاہتے ہیں اپنے انبیاء کو عطا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا سیدنا یعقوب علیہ السلام کے صبر و تحمل اور توکل علی اللہ کا پورا پورا امتحان لیا. جب اس امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد اس کے پھل پانے کا وقت آیا ہے تو یعقوب علیہ السلام پر پہلے سے ہی ایک کیفیت طاری ہو گئی ہے، یا وہیں سے ان کو مطلع کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اپنے گھر والوں کو ظاہر ہے ایک عام انسان اس چیز کی حقیقت کو نہیں پا سکتا، تو کہنے لگے لولا ان تفندون، ایسا نہ ہو کہ تم مجھے کہنے لگو کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے بہکی بہکی باتیں کرنے لگا ہوں. قالو، وہ کہنے لگے تاللہ، قسم اللہ کی، انک بے شک تو لفی ضلالک القدیم، تم تو اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہو. ٹھیک ہے، اور وہی ہوا، گھر والوں نے وہی باتیں کی جیسا کہ آپ کو اندیشہ تھا. کہنے لگے کہ یوسف کا ذکر تو تم اکثر ہی کرتے رہتے ہو، اس کی محبت، اس کے زندہ ہونے اور اس سے دوبارہ ملنے کا یقین تو تمہارے دل میں اس حد تک گھر کر چکا ہے کہ یہ تو پرانی باتیں ہیں. تو اب یوسف کی خوشبو جو ہے وہ تمہارے دماغ میں آ رہی ہے، تو اور جو بھی تخیلات تمہارے اندر چل رہے ہیں وہ تم ہمیں بتا رہے ہو. تو لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تعلق ہوتا ہے جو دو لوگوں کا اس زمین پر ہوتا ہے. کیونکہ روحیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں پر پیدا کی تو وہ یعنی جوڑوں کی شکل میں تھی نا، یعنی اور جس روح نے جس روح کے ساتھ تعلق وہاں پر پیدا کیا وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے کی طرف کھینچتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، صحابہ کرام سے ہم کبھی نہیں ملے، لیکن جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہم پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے. صحابہ کرام کے بارے میں ہم جانتے ہیں تو بعض اوقات ہماری آنکھیں بہہ پڑتی ہیں اور ایک خاص تعلق کے خاطر ہم ان سے محسوس کرتے ہیں. تو یہ دراصل وہی تعلق ہے محبتوں کا جس کو ہم یعنی جس کی حقیقت کو ہم نہیں پا سکتے. یہ روح کا روح سے کوئی خاص تعلق ہے جس کا یہاں پر بھی ہمیں ذکر مل رہا ہے. اور اسی طرح ظاہر ہے جو بدکار لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی آپس میں جو دماغ ملتے ہیں اور ان کی جو صحبت، وہ آپس میں ایک دوسرے کی صحبت پر یا دلوں کے تعلق کے خاطر پر راضی رہتے ہیں. تو یقیناً اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے تو اس کی خوشبو آ رہی ہے. فلما، پھر جب یہ کہ جا البشیرو، خوشخبری دینے والا آیا، القاہو، اس نے ڈال دیا، علی وجہہ ہی، اس کے چہرے پر، فرتدہ بصیرا، تو وہ پھر سے دیکھنے والا ہو گیا. قولا، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے علم اقل لکم، کیا نہیں میں نے کہا تھا تم کو، انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. تو خوشخبری دینے والا یہ ان کا بڑا بیٹا یہودا تھا، اور جس نے دراصل یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے سے بھی روکا تھا، اور یہی وہ تھا کہ جو کہ واپس نہیں آیا تھا. تو یہ یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر باپ کے پاس پہنچا ہے اور انہیں یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے مل جانے کی خبر سنائی، اور جب قمیض آپ کے چہرے پر ڈالی تو دفتن آپ کی بینائی لوٹ آئی، آنکھیں درست ہو گئیں اور آپ کو سب کچھ نظر آنے لگا. پھر اسی نے بتایا کہ میرے باقی بھائی بھی پہنچ رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام نے ہم سب کو اور آپ کو اپنے ہاں بلایا ہے. تو اب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ اللہ کی طرف سے جو مجھے بتایا گیا تھا درست تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں یقیناً، اور اسی لیے میں نے یعنی بیٹوں کو ان کی تلاش میں بھیجا تھا، اور یہ بھی مجھے یقین تھا کہ ہم سب کی ملاقات ضرور ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسی وقت ضرور اکٹھا کر دے گا. تو ان باتوں کا ماخذ علم وحی ہو سکتا ہے جو انبیاء کو عطا کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ خواب جو کہ یوسف علیہ السلام کو دکھایا گیا تھا، اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں. آج اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں اور اس کی اب تلاوت سن لیتے ہیں.
آیت نمبر 80 سے انشاءاللہ تلاوت سننی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين
الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیت نمبر 96 تک ہوا ہے الحمدللہ۔